باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے گرامی، تین چیزیں اگر کسی انسان کے پاس موجود ہوں، ایک حکمت، دوسری مظلومیت اور تیسرا صبر، تو کائنات کی کوئی طاقت اس انسان کو شکست نہیں دے سکتی اور دنیا بھر کی عزتیں اور سعادتیں اس کا مقدر بن کر رہتی ہیں۔ ایک حکمت ہو، دوسری مظلومیت ہو اور تیسرا صبر ہو۔ کوئی شرط نہیں ہے کہ انسان مشرق کا ہو، انسان مغرب کا ہو، اس کی زبان کوئی ہو، اس کا مکان کوئی ہو، اس کی کوئی شرط نہیں ہے۔ اگر یہ تین چیزیں کسی انسان کے اندر پائی جاتی ہیں تو یہ کامیابی کی کنجی ہیں، یہ سعادت کی کلید ہیں۔ اس کنجی سے انسان عزت و سرخروئی، سعادت مندی اور تکریم کا جس منصب تک پہنچنا چاہے پہنچ سکتا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کی زندگی اس کو پر گواہ ہے کہ انہوں نے دیکھے پورے انسان کی زندگی، یوں سمجھیے کہ اگر نہ صحیح تو آدھے انسان کی زندگی انہوں نے جیل کے اندر گزار دی، لیکن حکمت کے ساتھ گزاری اور صبر کے ساتھ گزاری اور مظلومیت کے ساتھ گزاری، تو بالآخر وہ چیز ان کے دروازے پر آ کر ان کے قدموں میں بچ گئی جس چیز کے لیے لوگ انسانوں کو قتل کر دیتے ہیں، لوگ ہزاروں انسانوں کو مار دیتے ہیں، جوڑ توڑ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، یو ٹرن لیتے ہیں، کیا کیا نہیں کرتے، لیکن وہ چیز سیدنا یوسف اسلام کے دروازے پر ان کے بالکل سامنے رکھ دی گئی ہے۔ یہ تین چیزیں تھیں اور یہ تین چیزیں آج بھی اگر کسی کو حاصل ہوں تو تھوڑا سا صبر تو اللہ تبارک و تعالیٰ لیتا ہے، لیکن بالآخر کامیابی و کامرانی ایسے لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ کہتے یہ ہیں کہ جب بادشاہ مصر کو یہ خواب کی تعبیر بتائی گئی تو وہ سیدنا یوسف علیہ السلام کی عظمت اور ان کی علمیت اور ان کی فضیلت کا قائل تو ہو گیا، لیکن جب اس نے یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکال کر اپنے سامنے بٹھایا اور پھر یوسف علیہ السلام سے فرمائش کی کہ آپ اپنی زبان سے مجھے اس خواب کی تعبیر بتائیں جو آپ نے کچھ دیر پہلے یا کچھ روز پہلے آپ نے میرے ہرکاروں کو بتائی، تو پھر جس فصاحت اور بلاغت کے ساتھ سیدنا یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی جزیات اور اس کی تفصیلات اور اس کی وجہ سے جو کچھ پیش آنے والا ہے، جو کچھ پیش ہونے والا ہے، اور پھر اس سے نمٹنے کی جو تدابیر تھیں سیدنا یوسف علیہ السلام نے اس کے سامنے رکھیں، تو وہ حیرت زدہ رہ گیا کہ اتنا بڑا آدمی، اتنا عظیم انسان اور اتنا علم و حکمت سے بھرا ہوا انسان، میں نے اس کو کہاں رکھا ہوا تھا؟ یہ تو اس قابل ہے کہ اس کو اپنا بالکل مشیر بنایا جائے۔ تو اس نے عزیز مصر سے کہا تو بھی کسی کام کا نہیں ہے، اور دوسرے سے کہا تو کہ تو سکرات بنا پھرتا ہے، تو بکرات بنا پھرتا ہے، تم کسی کام کے نہیں ہو، اگر کوئی کام کا آدمی ہے تجھے یوسف ہے۔ ہاں جی، تو کیا کہا؟ وقال الملک، کہا ملک نے، بادشاہ نے کہا کہ تو نہیں لے آؤ اس کو، یہ جس نے خواب کی تعبیر بتائی ہے اس کو میرے پاس لے آؤ، اس کو یہ تو کوئی زبردست تعبیر اس نے بتائی ہے، اور بہی استخلصہ لنفسی، اور میں اس کو اپنے ذات کے لیے خاص کرتا ہوں، خالص کر لیتا ہوں، یعنی میں اس کو اپنا یعنی قریبی مقرب ترین وزیر بنا لیتا ہوں، میں اس کو اپنا وزیر اعظم بنا لیتا ہوں۔ سمجھیے، اگر وہ بادشاہ ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں اس کو اپنا وزیر اعظم بنا لیتا ہوں، سب سے بڑا وزیر بنا لیتا ہوں، اپنی زندگی کے جملہ معاملات اس سے شیئر کروں گا اور امور مملکت میں بھی میں اس سے رہنمائی لوں گا، میں اس کو خاص بنا لیتا ہوں۔ اور پھر جناب یوسف علیہ السلام کو لایا گیا، اور جب یوسف علیہ السلام کو لایا گیا تو فلما کلمہ، جب انہوں نے ان کے ساتھ کلام کیا، پہلے تو انہوں نے دیکھا تھا، پہلے تو انہوں نے سنا تھا، اب انہوں نے دیکھا، اور ان سے جب باتیں کی، فلما کلمہ قال انک الیوم لدینا، تو کہنے لگا کہ آج کے دن تاخیر نہیں ہے، فیصلہ ہم نے کر دیا ہے، کسی سے مشورے کی ضرورت نہیں ہے اور کسی سے کہنے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے فیصلہ کر دیا، آج کے دن انک لدینا، آپ ہمارے نزدیک۔ یہ ہمارا جو ہے یہ بادشاہوں کا تقیہ کلام ہوتا ہے کہ ہمارے نزدیک، ہاں جی، وہ ہم سے بات شروع کرتے ہیں، اچھا کچھ وہ بیجا بھی نہیں کہتے، بادشاہ میں نہیں ہوتا، بادشاہ ہم ہوتا ہے، بادشاہ جب بولتا ہے تو اس کے ساتھ پورا ملک بولتا ہے، بات جب فیصلے کرتا ہے تو پورے ملک کے فیصلے اس میں شریک ہوتے ہیں، اور پورا ملک اگر وہ نیکی کے کام کرتا ہے تو اس کے سارے تائید کنندہ، تجویز کنندہ، اس کے ووٹر، اس کے سپورٹر نیکی کے کام میں اس کے پارٹنر ہوتے ہیں۔ جنہوں نے یزید کو ووٹ دیا تھا یا یزید پہ ہاتھ پر بیعت کی تھی، وہ یہ نہ سمجھیں کہ ان کے ہاتھ کے اوپر حسین کا کہیں خون لگا ہوا نہیں ہے، کہیں نہ کہیں حسین کے خون کے دھبے ان کے ہاتھوں پر بھی موجود ہیں، اگرچہ وہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے، چاہے وہ مسجد نبوی میں نمازیں پڑھ رہے تھے، ہاں جی، کیونکہ انہوں نے اس کی تائید کی تھی۔ جب آپ کسی بادشاہ کو ووٹ دیتے ہیں تو آپ اس کی تائید کرتے ہیں اور اس کی ذات میں آپ کی ذات شامل ہو جاتی ہے، اس کے گناہوں میں آپ پارٹنر ہو جاتے ہیں، اس کی نیکیوں میں آپ پارٹنر ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ خیر کے کام کرتا ہے تو آپ اس کا حصے دار ہیں، آپ اس کے شیئر ہولڈر ہیں۔ جنہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی،
ویسے تو خدا جانتا ہے عاقبت کے کیا فیصلے ہونے والے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ اس دور کے انسانوں کی بہت بڑی نیکیوں میں سے سب سے بڑی نیکی یہی ہے کہ انہوں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خلیفہ منتخب کیا تھا، جو دنیا میں ایک عدل کا نشان بن گئے اور حکومت کی ایک حوالہ بن گئے اور معتبر حوالہ بن گئے۔ یہ کوئی چھوٹی نیکی نہیں ہے، لوگ اس کو کم نیکی سمجھتے ہیں۔ بادشاہوں کا انتخاب انسانوں کی قسمتوں کے فیصلوں کے اوپر بڑا اثر انداز ہوتا ہے، ان کی دنیا اور ان کی آخرت کے اوپر بہت اثر انداز ہوتا ہے۔ تو بادشاہ میں نہیں ہوتا، بادشاہ ہم ہوتے ہیں۔ ان لدینا، تو اس نے کہا ہمارے نزدیک، میرے نزدیک نہیں کہا، اس نے کہا ہمارے نزدیک کہ مکین امین، آپ یہاں آپ ٹھہریں گے۔ اب یہ دربار ہے اور یہ ہمارا دارالخلافہ ہے۔ مکین کا مطلب ہے اب آپ کا مکان یہاں ہوگا، آپ یہاں ٹھہریں گے، آپ یہاں رہیں گے۔ کیوں یہاں رہیں گے؟ اس لیے کہ امین، آپ امانت دار ہیں۔ پیچھے کہا گیا تھا نا، اللہ تعالیٰ خائنوں کی چالوں کو کامیاب نہیں کرتا، یہاں خیانت کے مقابلے میں امانت کا تذکرہ آ گیا ہے۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ امین لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ تو چونکہ آپ امانت دار ہیں، آپ سچے ہیں، اب آپ کی جگہ یہ ہے، آپ کی جگہ جیل خانہ نہیں ہے، آپ کی جگہ اس مملکت میں کوئی عام گھر نہیں ہے، بلکہ آپ کا یہ حق بنتا ہے آپ کو یہاں رہیں اور یہاں آپ امور مملکت سنبھالیں۔ ہاں جی، تو اس زبردست پیشکش پر، یہ کوئی چھوٹی پیشکش تو نہیں تھی، لوگ اس مقام تک پہنچنے کے لیے لاکھوں انسانوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ یہ بادشاہوں کے آپ تذکرے سنیں، یہ اس کرسی کو بچانے اور محفوظ کرنے کے لیے اپنے بھائیوں کو لوگ قتل کر دیتے ہیں اور اپنے خاص رشتہ داروں کے گردنوں پر چھری چلا دیتے ہیں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے دروازے پر یہ چیز خود آ گئی، اور یہ آئی اس لیے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کیا تھے؟ امین تھے، دیانتدار تھے۔ اب جب یوسف علیہ السلام کے سامنے آئی تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بس معافی دے دیجیے، ہم تو بس نمازیں پڑھنے والے لوگ ہیں، ہم تو بس مسجدوں میں، بس ہمارا کیا کام سیاست سے، یہ تو کوئی بس یہ تو دنیا داروں کا کھیل ہے، اس سے ہمیں بچا کر رکھیے، بس ہم آپ کو دعا دیتے رہیں گے، کوئی واسطہ نصیحت کرتے رہیں گے، یہ نہیں کہا۔ جو ہی ان کے سامنے یہ بات آئی تو انہوں نے اس پیشکش کو قبول کیا اور انہوں نے فرمایا کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں، یہ جو آئندہ مشکل سال آنے والے ہیں اور اس ملک کو جو چیلنجز درپیش ہیں، اس سے میں نپٹنے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ اور انہوں نے فوراً اس پیشکش کو قبول کیا، اور ان کو قبول کرنا بھی چاہیے تھا۔ اور ان کے حسن تدبیر کا نتیجہ تھا کہ میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ یہ قحط صرف مصر میں نہیں آیا تھا، پوری دنیا کے اندر قحط تھا۔ اور ملکہ یمن کی جب قبر کھودی گئی تو اس بہت سارے زر و جواہر وہاں سے نکلے، تو ایک خط بھی وہاں سے نکلا۔ اس خط میں اس نے لکھا تھا کہ مصر میں ایک عدالت پسند، ایک عادل اور ایک منصف مزاج حکمران ہے جو اس قحط کے زمانے میں لوگوں کو گلا دیتا ہے۔ تو میں نے یہ سارے زر و جواہر اس لیے تیار کر کے رکھے ہیں کہ ہمارا قاصد وہاں جائے گا مصر میں اور مصر سے جا کر غلہ لے کر آئے گا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام صرف اس وقت مصر کے حکمران نہیں تھے، بلکہ پوری دنیا کے اندر عدل کے حوالے سے وہ مشہور تھے اور مہربانی کے حوالے سے مشہور تھے، اور روئے زمین پر اگر کہیں برکتیں نازل ہو رہی تھیں تو سیدنا یوسف علیہ السلام کے دم قدم سے اسی مصر میں نازل ہوئی۔ تو انشاءاللہ کل اس کا آگے تذکرہ کریں گے کہ جناب یوسف نے اس پیشکش کو سن کر کیا کہا اور کیا کیا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔